ہمارے جلسے کے پہلے مقرر تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر بلند کرنا ہے، پھر اس کے بعد دعوت خطاب دیں گے۔ زور کے ساتھ، جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ بیٹھنا ہے اور نعرے کا جواب دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ خطاب کے لیے میں دعوت دوں گا سیالکوٹ سے آئے ہوئے ہمارے مہمان حضرت مولانا اشرف شہزاد سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اب تو دنیا کے ہر ملک میں ہر روز اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ اللہ اکبر کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک سب سے بڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ آپ نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہتے، رکوع جاتے اللہ اکبر کہتے، سجدے میں جاتے اللہ اکبر کہتے۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سیڑھیوں پہ چڑھتے یا کہیں پہاڑی راستہ آتا، اوپر جیسے جیسے آپ چڑھتے جاتے اللہ اکبر پڑھتے جاتے کہ اوپر چڑھنے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، بڑی تو اللہ کی ذات ہے۔ اور وہ اتنا بڑا ہے کہ ہم انسان اس اللہ پاک کی بڑائی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم تو اللہ کی مخلوق کا اندازہ نہیں لگا لے سکتے کہ اللہ کی مخلوق کتنی بڑی ہے۔ ہماری سائنس بتاتی ہے کہ ہمیں جو سورج نظر آتا ہے یہ سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں جو چیز جتنی زیادہ دور ہوتی ہے اتنی کم نظر آتی ہے۔ جو سورج ہم سے لاکھوں میل دور ہے اور ہماری زمین سے کئی گنا بڑا ہے،
وہ ہمیں ایک فٹ بال سا نظر آتا ہے تو آسمان کتنا بڑا ہوگا جس کا کنارہ ہی نظر نہیں آتا. آسمان بھی چھوٹا ہے. اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ پاک کی جو کرسی ہے وہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بڑی ہے. وہ اکیلا اللہ، یہ رپیٹ بند کریں، اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. صرف آپ میں سے کسی ایک گھر کا نہیں، کسی ایک شہر یا کسی ایک صوبے یا کسی ایک ملک کا نہیں، بلکہ پوری کائنات کا اکیلا نظام چلا رہا ہے. اور اس اللہ پاک کو، اس کی مخلوقات تو بے شمار ہیں، لیکن اللہ پاک کو اپنی تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ محبت اور پیار میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اتنا اللہ کو کسی اور سے پیار نہیں ہے. بس یہ چھوٹا سا آج کا سبق ہے کہ اللہ پاک کو اپنی تمام مخلوقات میں سے انبیاء گزرے، اولیاء گزرے، فرشتے بے شمار ہیں، لیکن اللہ پاک کو سب سے زیادہ پیار ہمارے پیارے نبی سے. فرشتے اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے تھے. فرشتوں کا سردار جبریل امین معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیت المقدس میں پہنچے. بیت المقدس انبیاء سے بھرا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا اللہ پاک نے اپنی قدرت سے تمام رسولوں کو، تمام نبیوں کو جمع کر دی ہے. کس لیے جمع کی ہے؟ کہا اللہ پاک نے آج ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. کہا یہ نماز پڑھ کیوں نہیں رہے؟ کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے. کہا ان کا امام کون ہے؟ جبریل امین نے میرے محبوب پیغمبر کے ہاتھ سے پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا. کہا اگرچہ یہ پیغمبروں کی جماعت کیوں نہیں، ان پیغمبروں سے بھی اللہ کو سب سے زیادہ پیار آپ سے ہے. آپ کی موجودگی میں کوئی پیغمبر بھی مصلی امامت میں نہیں آ سکتا. وہ تو فرشتوں کے سردار تھے، ان کا آنا جانا تو ہر پیغمبر کے پاس تھا. ان کو تو اس بات کا پتہ تھا ہی. ان کو ہی نہیں بلکہ آسمان کے ایک ایک فرشتے کو اس سبق کا پتہ تھا کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبت اور پیار کس سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین پہ ایک فرشتہ آیا ہے، لم ينزل الارض قط، آج تک اس نے اللہ کی دھرتی کو دیکھا نہیں. پہلی دفعہ وہ زمین پہ اترے اور وہ بھی اس نے آج اللہ سے اجازت مانگی ہے، اے اللہ مجھے بھی زمین پہ جانے کی اجازت دے. ہزاروں سال ہو گئے، ہزاروں سال گزر گئے، آج تک تو نے زمین پہ جانے کی اجازت نہیں مانگی، آج کیوں مانگ رہے؟ کہتا ہے اللہ مجھے بھی زمین پہ جانے کی اجازت دے، میں زمین پہ جا کے تیرے آخری محبوب پیغمبر کو سلام کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس نے آسمانوں سے زمین تک کا سفر صرف مجھے سلام کرنے کے لیے کیے. فرشتہ ایک نہیں، فرشتوں کی تعداد تو بے شمار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے معراج کی رات 7 آسمانوں کو میں نے دیکھا ہے، 7 آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے. 7ویں آسمان پہ میں نے اللہ کا ایک گھر دیکھا، بیت المعمور. فرشتے اس اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے. جبریل امین بولے اللہ کے رسول ہر روز 70,000 فرشتے طواف کر کے چلے جاتے ہیں، ایک دفعہ جو چلا جائے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی. فرشتوں کی اتنی بے شمار تعداد ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. او کائنات کے لوگوں، یہ آسمان کے سارے فرشتے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے آخری محبوب پیغمبر پہ درود پڑھتے رہتے ہیں.
ان فرشتوں کو پتہ ہے اللہ پاک کو سب سے زیادہ پیار کس سے، اللہ کی محبت ہمیں کیسے ملے گی۔ وہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے ہمارے پیارے نبی پہ درود پڑھتے ہیں، مجھے معاف کیجئے، لیکن اللہ پاک کو انتظار ہے میرے اور آپ کے درود کا، کہ میرے محبوب پیغمبر کا غلام کب درود پڑھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ 10 مرات، جو مجھ پہ میرا غلام ہو کے ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پہ فوراً 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ کو انتظار ہے میرے اور آپ کے درود کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے کے لیے وقت نکالیے، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ فرشتے تو اس بات کو جانتے ہی تھے، لیکن تعجب والی بات یہ ہے اس سبق کو مدینہ پاک کا ایک ایک جانور بھی جانتا تھا۔ کاش مجھے اور آپ کو یہ سبق یاد ہو جائے کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبت اور پیار کس سے؟ جانور جانتے تھے کہ اللہ کو اپنی مخلوقات میں سے، اولیاء میں سے، پیغمبروں میں سے سب سے زیادہ محبت اور پیار آخری محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک انصاری صحابی آیا، عرض کرتا اللہ کے رسول ہمارا باغ اجڑ گیا، قد آتش الزرع والنخل، کھیتی خراب ہو گئی، باغ اجڑ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے، کیا ہوئے؟ کہ اللہ کے رسول کئی دن ہی گزر گئے ہم اپنے باغ کو پانی نہ لگا سکے۔ کہ ہوا کہ اللہ کے رسول ہمارے باغ میں سے ایک اونٹ ہے، اس نے سرکشی کر دی، وہ کسی کو باغ میں جانے ہی نہیں دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے صحابہ سے فرمایا آؤ ان کے اور ان کے اونٹ کے درمیان صلح کرواتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے باغ کے دروازے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ ہی رکھا ہے، ایک صحابی جلدی سے آگے بڑھا، عرض کرتا اللہ کے رسول انا نخاف علیک صولتا، میرا دل کانپ رہا ہے، اللہ کے رسول اندر کوئی فرشتہ نہیں ہے جو آپ کی شان جانتا ہو، اللہ کے رسول اندر کوئی آپ کا غلام انسان نہیں جو آپ کی عظمت سے واقف ہو، اللہ کے رسول اندر ایک جانور ہے اور وہ بھی اونٹ ہے اور سرکش ہو گیا ہے، اللہ کے رسول میرا دل کانپ رہا ہے کہیں اونٹ آپ کی گستاخی نہ کر بیٹھے۔ اس کو تو نہیں پتا یہ کون آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس علیہ منہ باس، تم پیچھے ہٹو، مجھے تو کوئی خطرہ نہیں۔ وہ پیچھے ہٹے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، اونٹ نے دوسرے کونے سے دیکھا، لوگ آئے، وہ بھاگ نکلا۔ صحابہ کہتے ہیں فلما نظر الجمل الی رسول اللہ، جب اونٹ قریب آیا تو اس کی نگاہ ہمارے پیارے نبی پہ پڑ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اس سرکس جانور نے اپنے قدموں کو روک دیا، اس کو پتا چل گیا آج کون آئے۔ صحابہ کہتے ہیں ادھر سے ہی اس نے اپنے سر کو بڑے دھیمے قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتا آ رہے اور اپنے سر کو جھکاتا آ رہے، خر بین یدیہ ساجدہ، اس اونٹ نے آتے ہی اپنا سر ہمارے محبوب پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیے۔ اس جانور کو پتہ ہے جو میری سانسوں کا مالک ہے، جو میرا حقیقی مالک ہے، میرا خالق و مالک ہے، اس ذات کو سب سے زیادہ محبت اور پیار اس ذات سے ہے، اگر میں نے ان کی نافرمانی کی میرا رب مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اس نے اپنا سر میرے پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ادھر سے اس کا سر محبوب کے قدموں پہ لگا، حن وظرفت عینا، ہم نے دیکھا کہ اونٹ کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری تھے۔
وہ جانور بھی کیا خوش نصیب ہوا کرتے تھے جو ہمارے محبوب پیغمبر کے قدم چوما کرتے تھے۔ ہم تو ان جانوروں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے پیارے نبی کا دیدار کیے۔ صحابہ کہتے ہیں آپ اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ پھیرنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے۔ آپ نے پوچھا لمن ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کدھر ہے، اس کو لاؤ۔ انصاری صحابی چھپا ہوا تھا، قریب آتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول میرا اونٹ ہے۔ کہا یہ اونٹ آپ کی شکایت کر رہے انکا تجیعہ وتدیبہ، آپ اس سے کام تو بہت زیادہ لیتے لیکن اس کی خوراک کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ عرض کرتے اللہ کے رسول آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ تو صحابی نے مہار پکڑی، چلتا بنا، باقی صحابہ نے آپ کو گھیر لیا۔ عرض کرتے اللہ کے رسول یہ اونٹ آپ سے محبت اور پیار کرتا ہے تو پیار تو ہم بھی کرتے ہیں، ہماری اولادیں قربان، ہمارا مال قربان، ہماری جانیں آپ پہ قربان۔ اللہ کے رسول یہ آپ کی محبت کا اظہار آپ کو سجدہ کر کے کرتا ہے، افلا نسجد لک، کیا ہم بھی اس محبت میں آپ کو سجدہ نہ کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر، نہیں میرے صحابہ، میری شریعت کے اندر اللہ پاک نے کسی بشر کو اجازت نہیں دی کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے۔ میں کیسے مان جاؤں؟ ہم نے اپنے محبوب پیغمبر کو مانا ہے، آپ کی عظمت کو پہچانا ہے۔ یار اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سوا سجدہ نہیں ہو سکتا تو اور کون سی ہم نے ہستیاں بنا لی ہیں جن کی شان نعوذ باللہ ہمارے پیارے نبی سے بھی زیادہ ہو گئی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرنے دیا۔ سنن ابی داؤد کھولیے، ایک آدمی اسلام کو قبول کرتا ہے، مسلمان ہو کے پیچھے ہٹ کے آپ کو سجدہ کرنے لگا، آپ نے روک دیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتا اللہ کے رسول جس علاقے سے میں آیا ہوں میرے علاقے کے لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں۔ ارے نوجوان، تجھے انٹرنیٹ سے ہر چیز مل جاتی ہے، اپنے محبوب پیغمبر کی حدیث سے بھی تلاش کر لیا کر۔ اب تو ہر حدیث تیری زبان میں ترجمے کے ساتھ آ چکی ہے۔ اب تو اپنا مذہب، اپنا دین مولویوں پہ نہ چھوڑ، اب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کا ترجمہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عرض کرتا ہے اللہ کے رسول جس علاقے سے میں ہوں میرے علاقے کے لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، اب میں آپ کا غلام، آپ میرے سردار، وہ مقام میں نے آپ کو دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء یسجدن لازواجہن، نہیں میری شریعت کے اندر اللہ پاک کے سوا کسی اور کے لیے سجدے کی اجازت نہیں۔ اگر اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ صبح و شام اپنے خامدوں کو سجدہ کیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو سجدہ نہیں، آپ سے اللہ کون آ گئے؟ آپ سے اللہ عظمت کس کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں دو فرشتوں کو میں نے دیکھا ہے، ایک کے ہاتھ میں ترازو تھا، وہ زمین آسمان کے درمیان ٹھہر گیا، دوسرا میرے پاس آیا، اس نے مجھے اٹھا لیا، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا، دوسرے پلڑے کے اندر ایک آدمی میرا وزن بھاری تھا، پھر 10 کے مقابلے میں تولا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا، پھر 100 کے مقابلے میں، پھر 1000 کے مقابلے میں تولا گیا، فرجحت علی الالف، 1000 کے مقابلے میں بھی میرا وزن بھاری رہا۔ دوسرا فرشتہ بول اٹھا، ارے ان کو کب تک تولو گے؟ ان کے مقابلے میں تمام انبیاء اولیاء بھی رکھ دو، ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا۔ اتنی شان والے ہمارے محبوب پیغمبر، اس شریعت میں اللہ کے سوا ان کے لیے سجدہ نہیں تو اور کون ہے؟ یار یہ فقیر آپ کے دل کو دکھانے کے لیے نہیں آیا، میں اختلافی بات کرنے کا عادی بھی نہیں ہوں، میں تو اتفاق اور اتحاد کی دعوت لے کر آیا ہوں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے غلام بہت ہوئے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے بہت ہوئے، آپ کے بعد صحابہ چلے گئے، تابعین، محدثین، اولیاء، بڑے سے بڑے بزرگ ولی بہت ہو گئے۔ آج بھی جس مرضی فرقے کو ماننے والے ہوں، بڑے سے بڑے بزرگ ولی فوت ہو جائیں، ان کا جنازہ تیار ہو جائے، مجھ سے نہ جھگڑو، اپنے امام صاحب سے پوچھو جب سلام پھیر دے، امام صاحب پہلے تو آپ کہتے تھے جس نماز میں رکوع نہ ہو وہ نماز نہیں ہوتی، جس نماز میں سجدہ نہ ہو وہ نماز نہیں ہوتی، ارے یہ بھی تو نماز ہے، نہ آپ نے رکوع کیا ہے نہ سجدہ کیا ہے، بغیر رکوع اور سجدے کے سلام کیوں پھیر دیے؟ آپ کے امام صاحب آپ کو بتائیں گے دراصل یہ بزرگ ہیں، اللہ کے ولی سامنے ہیں، لیکن ان کے جسم سے روح نکل گئی ہے، اب اللہ نے روک دیے، اے میرے بندے اب تو مجھے بھی رکوع نہ کر، مجھے بھی سجدہ نہ کر۔ کیوں؟ اللہ رکوع میں جاؤں گا تیری بڑائی بیان کروں گا، سجدے میں جاؤں گا تیری بڑائی بیان کروں گا۔ اللہ کہتا نہیں، تیرے آس پاس یہودی اور عیسائی رہتے ہیں، یہودی اور عیسائی اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدے کیا کرتے تھے، کہیں دور سے یہودی اور عیسائی دیکھنے والا یہ نہ سمجھ لے رکوع میت کو کر رہے، سجدہ میت کو کر رہے۔ جو اللہ اپنی توحید میں اتنا غیرت مند ہے، بڑے سے بڑے ولی کی میت سامنے چار پائی پہ پڑی ہو، سجدہ تو دور کی بات ہے، اللہ رکوع کی بھی اجازت نہ دے، جب یہ منو مٹی کے نیچے چلے جائیں تو پھر سجدے کی اجازت کس نے دے دی ہے؟ حمد رضا خان بریلوی صاحب کا فتاویٰ میں نے پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں اس شریعت کے اندر اللہ پاک نے تعظیمی سجدہ بھی حرام کر دیے۔ پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی، گولڈا شریف کے پیر، ان کا کلپ آج بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں لوگوں جاہل پیروں سے اپنی جان چھڑاؤ، سب سے بڑے پیر ہمارے محبوب پیغمبر تھے، اللہ کے سوا ان کے لیے سجدہ جائز نہیں، تو آپ سے اللہ کون آگے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جانور بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبت اور پیار کس سے؟ جانور کیا یار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں پڑھ، یہ سبق تو ایک ایک درخت بھی جانتے تھے کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبت اور پیار کس سے؟ صحیح مسلم سپریم کورٹ کی روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگل سے گزر رہے ہیں، آپ نے قضاء حاجت کا ارادہ کیا، کوئی اور دیوار کمرہ نظر نہیں آیا، آپ نے دیکھا دو درخت دور دور کھڑے ہیں، اگر یہ دونوں مل گئے تو پردہ بن جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے ایک درخت کے پاس پہنچے، فَأَخَذَ بِغُصْنٍ مِّنْ أَغْصَانِهَا، آپ نے اس درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑا اور اس کو ایک بار بولا، گھنٹے دو گھنٹوں کو لیکچر نہیں دیا، ایک بار بولا انقادی علیہ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ درخت اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چلو۔ کس کو کہا ہے؟ درخت کو۔ اس درخت کو پتہ چل گیا ہے مجھے کہنے والا کون ہے، یہ تو مجھے اور آپ کو یقین نہیں ہوا یہ آرڈر کس کا ہے، اس درخت کو پتہ ہے مجھے آرڈر کس نے دیا ہے چلنے کا۔ تھانے دار کی کال آ جائے تجھے جوتا پہننا یاد نہیں رہتا، ایس ایچ او کی طرف سے پیغام آ جائے بھاگا بھاگا جاتے، کسی ایم پی اے ایم این اے وڈیرے کی طرف سے ٹیلی فون ہی آ جائے، تیرا باپ بھی تجھے ڈانٹتا ہے، ماں بھی ڈانٹتی ہے، بیٹا جانا تھا، ہم اس کے علاقے میں رہتے ہیں، اگر اس سے دشمنی لگائیں گے تو وہ ہمیں ادھر رہنے نہیں دے گا۔ اس درخت کو بھی پتہ ہے مجھے آرڈر دینے والا کون ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے یہ عجب منظر دیکھا، فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَخْشُوشِ، ادھر سے نبی علیہ السلام نے اس کو چلنے کا آرڈر دیا، وہ درخت فوراً ہی آپ کے ساتھ ایسے چلا جیسے تابع دار جانور اپنے مالک کے پیچھے چلتا ہے۔ اس کو پتہ ہے مجھے آرڈر کس نے دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آ رہے، آپ نے درمیان میں آ کے کہا ٹھہر جا، وہ ٹھہر گیا، آپ دوسرے درخت کے پاس چلے گئے،
مسلم شریف کھولیے، ایسی بات نہیں کہ ایک آدھا درخت ایسا تھا، وہ سارے ہی درخت بڑے خوش نصیب تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے درخت کے پاس پہنچے، اس کی بھی ایک ٹہنی کو پکڑا اور اس کو بھی ایک بار ہی بولا انقادی علیہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چلو۔ صحابہ کہتے ہیں وہ درخت بھی زمین کو پھاڑتے ہوئے آپ کے ساتھ چلنے لگا۔ مجھے معاف کیجئے، ان درختوں کو تو میرے محبوب پیغمبر نے ایک بار بولا، وہ تو چل پڑے۔ مجھے اور آپ کو تو میرے پیغمبر ساری زندگی کہتے رہے، اوروں کی فکر کرنے والوں، اوروں پہ فتوے لگانے والوں۔ آج تک میں نے اوروں پہ فتوے لگائے، اپنے آپ کو نہ میں نے چیک کیا نہ آپ نے چیک کیا کہ میرا شمار کن میں ہوتا ہے۔ اوروں کی باتیں کرنی تو بڑی آسان ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ ان کو تو ایک بار بولا گیا، وہ تو چل پڑے۔ نبی علیہ السلام مجھے اور آپ کو تو ساری زندگی کہتے رہے، تم اپنے گھر پہ ہو، اپنی دکان پہ ہو، اپنے کھیتوں کھلیان میں ہو، تاش کا اڈا ہے، یہ حقے کی مجلس ہے، اللہ کے گھر سے اذان کی آواز آ جائے تو ہر کام چھوڑ کے چل مسجد کی طرف۔ درختوں کو تو ایک بار بولا گیا، وہ چل پڑے۔ مجھے اور آپ کو تو آپ ساری زندگی کہتے رہے، ساری زندگی نہیں۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری کلام میں نے سنے، آپ یہی کہتے ہوئے جا رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او میری امت کے لوگوں، میں تو جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد نمازوں کا خیال رکھنا، نمازوں کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا۔ محبت کس کو کہتے ہیں، پیار کس کو کہتے ہیں؟ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس فرمان کو گزرے ہوئے 20 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکے، علی نے اس کے بعد ایک نماز بھی ضائع نہیں کی۔ یہ محبت ہے تو تجھے میں سلام پیش کرتا ہوں، تجھے مبارک دیتا ہوں۔ اگر یہ محبت نہیں ہے تو آج آنکھیں کھول لو۔ موت کے وقت تو فرعون کی آنکھیں بھی کھل گئی تھی، لیکن اس وقت آنکھیں کھولنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس دھرتی پہ میرے محبوب پیغمبر کی سب سے بڑی توہین کرنے والا وہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہے نماز نہیں پڑھتا۔ اوروں کی فکر کرنے والے، وہ اپنی فکر کر، اپنے گھر کی کر۔ یار تیرے محلے میں اگر کوئی نافرمان سے نافرمان بیٹا ہو نا، جس نے اپنے باپ کی کبھی نہ مانی ہو، پورا محلہ جانتا ہے اس نے اپنے باپ کی کبھی نہیں مانی، لیکن اس کا بوڑھا باپ مرتے ہوئے کوئی آخری وصیت کر جائے تو اس گستاخ سے گستاخ بیٹے کو بھی مرے ہوئے باپ پہ ترس آ ہی جاتا ہے۔ وہ اپنے بوڑھے باپ کی آخری وصیت کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہم نے تو اپنے محبوب سے وہ سلوک بھی نہیں کیا جو ایک گستاخ بیٹا اپنے باپ سے کرتا ہے۔ وہ صحابہ اکرام تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے تھے، اور آپ کی آخری وصیت کی ان کو قدر تھی۔ وہ مرتے مرتے بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک محبوب کے غلام کی میں بات کرتا ہوں جن کا نام لے کے میرے محبوب پیغمبر نے جنت کی بشارت دی تھی۔ آدھی دنیا کے حکمران ہیں، اتنی بڑی حکومت کے باوجود مسجد میں آ کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ہمارے پاس چند ٹکے کیا آ گئے، ہم مسجد میں آنا اپنی توہین سمجھتے۔ آدھی دنیا کے حکمران ہیں اور نماز بھی فجر کی پڑھا رہے ہیں۔ دشمن منبر کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس نے اچانک ہی خنجر نکال لیا، پیٹ پہ وار کیا، پیٹ پھٹا، آنتڑیاں باہر آ گئی، خون کے فوارے چھوٹ پڑے، سنبھلا نہیں جا رہا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرتے گرتے فَأَخَذَ بِيَدِ عبد الرحمن فَقَدَّمَهُ،
پیچھے عبد الرحمن کھڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ سے پکڑ کے کھینچ لیا، اے عبد الرحمن او میری فکر چھوڑو، نماز کی فکر کرو، مجھے میں اسی طرح چھوڑ دو، تم نماز پوری کرو۔ عبد الرحمن نماز پڑھا رہے، امیر المومنین کے جسم سے اتنا خون بہہ گیا کہ بے ہوش ہو کے کمے میں چلے گئے۔ نماز سے فارغ ہو کے ساتھیوں نے اٹھا کے گھر لے گئے، کافی دیر ہی گزر گئی، ہوش میں نہیں آ رہے۔ ان کے ایک دوست تھے مسور بن مخرمہ، وہ کہتے ہیں پیچھے ہٹو، مجھے پتا ہے امیر المومنین کو سب سے زیادہ پریشان کرنے والی کون سی بات تھی، اگر ان کے جسم میں کوئی رمق باقی ہوئی نا ضرور ہوش میں آ جائے گا۔ وہ پیچھے ہٹے، کان کے قریب ہونٹ لگا کے صدا لگائی، الصلاۃ یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ کی نماز جا رہی ہے۔ امیر المومنین آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ امیر المومنین کے کانوں میں آواز پڑی، فوراً اس سر کو ہلاتے ہوئے اٹھ بیٹھے، کہتے ہیں ہاں ہاں لا حظ فی الاسلام من لا صلاۃ لہ، ہاں نماز ہی تو ہے، جس کے پاس نماز نہیں اس کے پاس کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی اسلام نہیں، پانی لاؤ پانی لاؤ۔ کہا پانی کا کیا کرنا ہے، تم اپنی حالت تو دیکھو۔ کہا نہیں، تم سب نے فجر کی نماز پڑھ لی، ابھی عمر کی فجر کی نماز رہتی ہے، ہمارے تھوڑی سی سر درد ہو نماز معاف، فوتگی ہو جائے نماز معاف، شادی آ جائے نماز معاف، وہ مرتے مرتے بھی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام ایک دن آپ فرماتے ہیں میرا عمر کدھر ہے؟ کہا اللہ کے حبیب کیا بات ہے؟ کہ اللہ پاک نے مجھے رات کو جنت کی سیر کرائی ہے، میں نے شہداء کے محلات دیکھے، شہداء کا ٹاؤن دیکھا، ایک تو گھر بڑا ہی خوبصورت تھا، بڑا ہی دلکش تھا، میں رک گیا، میں نے کہا یہ اتنا خوبصورت محل کس کا ہے؟ آپ فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا یہ آپ کے عمر فاروق کا محل ہے۔ ان کے محلات جنت میں بن گئے تھے اور وہ مرتے مرتے بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ ساتھیوں نے کہا امیر المومنین آپ زخمی ہیں، تیمم کر لیں۔ کہا نہیں، میرے وضو والے اعضاء زخمی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے عمر کی یہ آخری نماز ہو، عمر آخری نماز وضو کر کے ادا کرے گا۔ یہ صحابہ اکرام تھے جو سچی محبت کیا کرتے تھے، وہ نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ صحابہ کو فرماتے کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے نماز کے معاملے میں ہم پہ اتنی سختی کی ہوئی تھی کہ اگر مسلم شریف میں ہے 2 آدمیوں کے سہارے بھی کوئی مریض مسجد میں آ سکتا تو وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ کہتے ہیں کوئی بھی جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا۔ ہاں کہتے ہیں کئیوں کی عادت تھی وہ نماز دیر سے پڑھا کرتے تھے، بے نماز تو ایک بھی نہیں تھا کلمہ پڑھنے والا۔ ہاں کئیوں کی عادت تھی کبھی 1 رکعت رہ گئی، کبھی 2 رکعتیں رہ گئی، کبھی 1 نماز بغیر جماعت کے پڑھ رہے، کبھی 2 نمازیں بغیر جماعت کے پڑھ رہے۔ صحابہ کہتے ہیں جو دیر سے نماز پڑھا کرتے تھے نا، ہم ان کے بارے میں سوچ یہ رکھتے تھے کہ ان کے اندر ہمارے پیغمبر کی دشمنی ہے، یہ منافق ہے، اوپر سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ اندر کے گندے لوگ ہیں۔ اور کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو تو ان پہ کئی دفعہ اتنا غصہ آ جاتا تھا۔ صحیح البخاری میں آپ فرمایا کرتے تھے میرا دل چاہتا ہے اپنے مصلے پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں، پھر جاؤں جو ابھی میرے بلال کی آواز سن کے نہیں نہ آئے، فَوْحَرِّكَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، میرا دل چاہتا ہے ان زندوں کو آگ لگا دوں۔ اگر بچوں اور عورتوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں نے ان کو جلا دینا تھا جو کلمہ پڑھتے ہیں اور نماز دیر سے پڑھتے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں ہمیں سال کے بعد بھینس کا ایک نذرانہ دے دیا کرو، ہم جانے اور نمازیں جانے۔ قبرستان میں کئیوں نے ڈیرے لگائے ہوئے، کہتے ہیں ہمیں نمازوں کی ضرورت نہیں،
यार ये कौन से लोग आ गए जिनको नमाजों की छुट्टी मिल गई। मेरे और आपके महबूब पैगंबर को तो अल्लाह ने जिहाद के मैदान में भी नमाज की छुट्टी नहीं दी थी। आप लड़ रहे हैं और जंग भी को गोले बंदूकों वाली छुप के लड़ने वाली नहीं, तलवारों वाली जंग है। दुश्मन से लड़ा जा रहा है, किसी का सर फटा हुआ, किसी का बाजू कटा हुआ। इस कैफियत के अंदर असर की नमाज का टाइम हो गया। साहबा ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, अगर हमने इस अंदाज से नमाज शुरू कर दी ना तो दुश्मन अचानक सब पे हमला कर देगा, एक को भी नहीं छोड़ेगा। देख कितना हसास मसला है। तू अपना जिहाद का मैदान, वो खेलों का मैदान नहीं छोड़ सकता, तू ताश का अड्डा नहीं छोड़ सकता। तेरी भी तो मोहब्बत है ना, हुक्के की मजलिस ही नहीं छोड़ सकता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, नहीं मेरे साहबा, नमाज की मुझे मेरे रब ने माफी नहीं दी। तुम ऐसे करो, 2 जमातें बना लो, एक जमात दुश्मन के सामने रहे, एक को मैं नमाज पढ़ा देता हूं, ये नमाज पढ़ के चले जाएं, फिर दूसरी जमात आ जाए, उनको मैं नमाज पढ़ा दूंगा। इस अंदाज से तरीका बदल लो। लेकिन जिहाद के मैदान में तलवारों के साए के नीचे भी मुझे नमाज की मुआफी नहीं मिली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सारी जिंदगी इस अंदाज से नमाजों की पाबंदी की, और मेरी और आपकी क्या कैफियत। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, तो मैं अर्ज कर रहा था, वो दरख्त भी इस बात को जानते हैं कि हमें आर्डर देने वाला कौन है। दरख्त भी मेरे पैगंबर को पहचानते थे। दरख्त क्या, अल्लाह की कसम, एक एक पत्थर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुकाम को जानता है। जब आप पत्थर के पास से गुजरते हैं तो पत्थर को भी पता होता है मेरे पास से कौन गुजरे। मुस्लिम शरीफ में नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, इन्नी लारिफु हजरन काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबासा। फरमाते, जिब्रील अमीन अभी मेरे पास पहली वही इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ लेकर नहीं आए थे, उससे पहले भी एक पत्थर को मैं जानता हूं, उसके पास से मैं जब भी गुजरता था तो वो पत्थर मुझे सलाम किया करता था। पत्थर क्या है, पहाड़ भी इस मुकाम को जानते थे। बुखारी शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ हैं। आप मस्जिद नबी से बाहर निकले, सामने ओहद पहाड़ आ गया। आपने बड़ी प्यारी बात फरमाई। आपने फरमाया, मेरे साहबा, हाज़ा जबल युहिब्बुना व नुहिब्बु, ये पहाड़ है, सिर्फ हम इससे प्यार नहीं करते, ये ओहद पहाड़ भी मुझसे प्यार करता है। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए। ओहद पहाड़ अल्लाह के पैगंबर से प्यार करता है। जरा दिल पे हाथ रख के सुनने वाली बात है। मैंने ओहद पहाड़ के बारे में सारी हदीसें पढ़ी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों मान गए कि ओहद पहाड़ मुझसे प्यार करता है। मोहब्बत का दावा तो मैं भी करता हूं, आप भी करते, कोई भी पीछे रहने वाला नहीं। लेकिन हमारी मोहब्बत का पता तो मौत के वक्त चलेगा ना, किसकी मोहब्बत कबूल है, किसकी मरदूद है। लेकिन ओहद पहाड़ ने क्या किया कि अल्लाह के पैगंबर दुनिया में मान गए कि ये मुझसे प्यार करते हैं। फिर मुझे सहीह बुखारी की वो हदीस नजर आई तो मुझे ये मोहब्बत समझ आई कि मोहब्बत असल कहते किसको है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सिद्दीको फारूको उस्मानो अली के साथ हैं। आप चलते चलते ना एक दफा ओहद पहाड़ के ऊपर एक कदम आ गया। एक कदम आया तो ओहद पहाड़ हिलने लगा, झूमने लगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर एक कदम मारा और उसको एक बार बोला, उसको ओहद, ए ओहद ठहर जा। किसको कहा है? पहाड़ को, बेजान को। इल्म की डिग्री नहीं, नाम के साथ चार चार अलकाबात नहीं लगे। पहाड़ है, बेजान है। नबी अलैहिस्सलाम का आर्डर आया, ठहर जा। काबा के रब की कसम उठा के कहता हूं, इस आर्डर को गुजरे हुए 1400 साल से लंबा अरसा गुजर गया है।
لیکن احد پہاڑ اس کے بعد کبھی نہیں ہلا. کیوں نہیں ہلا؟ اس کو کس نے کہا ٹھہر جا؟ اس کے محبوب پیغمبر نے کہا ٹھہر جا. ذرا میرے ساتھ چلیے نا. احد پہاڑ کو میرے پیغمبر نے ایک بار بولا، وہ 1400 سال سے کبھی نہیں ہلا. دنیا کے سائنسدان کہتے ہیں پہاڑی علاقوں میں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں. پہاڑی علاقوں میں زلزلے آئے، دنیا ہل گئی، لیکن احد پہاڑ نے اپنے آپ کو کبھی ہلنے نہیں دیا. کیوں نہیں ہلنے دیا؟ اس کے محبوب پیغمبر نے کہا تھا ٹھہر جا، تو وہ 1400 سال سے کبھی نہیں ہلا. میرے پیغمبر نے مجھے بھی کہا ٹھہر جا، آپ کو بھی فرمایا ٹھہر جا. میں اپنی زبان کا گندا استعمال کرنے لگا، دل سے صدا آئی، ارے ٹھہر جا، تیرے پیغمبر نے تجھے کتنا روکا ہے. میں جھوٹ بولنے لگا، دل سے صدا آئی، تیرے پیغمبر نے تجھے روکا ہے. میں اپنی آنکھوں کا گندا استعمال کرنے لگا، دل سے صدا آئی، اور سنتے سناتے تجھے زندگی گزر گئی. تیرے پیغمبر نے تجھے گندی آنکھ استعمال کرنے سے کتنا روکا ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو نہیں روکا. میں اپنے کانوں کا گندا استعمال کرنے لگا، دل سے صدا آئی، ارے ٹھہر جا، تیرے پیغمبر نے تجھے روکا ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو نہیں روکا. میں اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگا، دل سے صدا آئی، ٹھہر جا، باپ کی گستاخی کرنے لگا، دل سے صدا آئی، اور تیرے پیغمبر نے تجھے باپ کی گستاخی سے کتنا روکا ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو نہیں روکا. میں لوگوں کے حرام مال لے کر اپنے بچوں کو آگ کے انگارے کھلانے لگا، دل سے صدا آئی، ٹھہر جا، میں اپنی بہنوں کا حصہ کھانے لگا، دل سے صدا آئی، تیرے پیغمبر نے تجھے روکا ہے. میں اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھانے لگا، دل سے صدا آئی، ٹھہر جا. نہ میں رکا، نہ آپ رکے، نہ جلسہ کرنے والے رکے، نہ کرانے والے رکے، نہ خطاب کرنے والے رکے، نہ سننے والے رکے، نہ اخبار والا رکا، نہ اشتہار والا رکا. قدم قدم پہ اپنے محبوب پیغمبر کی نافرمانی کرتے رہے، اور پھر بھی میں اور آپ محبت اور عشق اور پیار کے دعوے کرتے رہے. آج ہی جا کے بستر پہ سوچنا کہ وہ احد پہاڑ، وہ درخت، وہ اونٹ، وہ ہرنیے، وہ اللہ کے پیغمبر سے سچی محبت کرتی تھی، یا میں اور آپ ہیں. اور یہ کوئی ایسی محبت بھی نہیں جو انہونی ہو. اگر یہ محبت کا میں ورق پلٹوں تو میں کہہ سکتا ہوں یہ محبت بھی کوئی محبت نہیں. اس سے زیادہ تو وہ محبت تھی جو میرے محبوب پیغمبر کے غلام آپ سے کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز سے بھی فارغ ہی ہوئے. ایک صحابی گھبرایا ہوا آیا، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول، عبداللہ بن رواحہ وہ مسجد کی گلی میں دھوپ میں بیٹھا ہے، وہ قدم نہیں ہلا رہا. مدینے کی گرمی وہ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں جن کا آنا جانا مدینے میں رہتا ہے، کس قدر شدت کی گرمی ہوتی ہے. سردیوں کے موسم میں یہ ہمیں احساس نہیں ہو سکتا. کاش گرمیوں کے موسم میں ہم یہ واقعہ یاد کریں، پھر احساس ہوگا. نبی علیہ السلام نے سنا، گھبرائے ہوئے کھڑے ہو گئے، دیکھا عبداللہ بن رواحہ وہ مسجد کی گلی میں دھوپ میں بیٹھے اور پسینے میں نہائے ہوئے. آپ نے فرمایا عبداللہ تم ادھر بیٹھے ہو؟ کہا ہاں اللہ کے رسول، مجھے آج جمعے کے لیے آتے آتے دیر ہو گئی تھی. کہا ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جب چلتے چلتے میں ادھر پہنچا، میرے کانوں میں آپ کی آواز پڑی بیٹھ جاؤ. آقا میں ادھر ہی بیٹھ گیا تھا. اس کے بعد میں نے اپنے قدم کو نہیں ہلایا. میرے دل نے فیصلہ کیا عبداللہ تیرے محبوب پیغمبر تجھے دیکھ نہیں رہے، لیکن ان کا آرڈر تو تیرے کانوں میں پڑ گیا نا. دیکھنا کہیں اٹھا ہوا قدم تیرا جہنم کی آگ کی طرف ہی نہ چلا جائے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک آرڈر پہ ایسے قربان ہوتے تھے. آخری بات اور میرا سلام. سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کی پہلی رات ہے. کیا جذبات ہوتے ہیں خامد اور بیوی کے. اچانک ہی اعلان کی آواز آنے لگی، او مدینے کے مجاہدوں، دشمن نے اچانک حملہ کیا ہے، اللہ کے پیغمبر تمہیں طلب کر لیں، آ جاؤ. سیدنا حنظلہ جلدی سے اٹھے، غسل کرنے کے لیے جانے لگے. خیال آیا اعلان تو ہو رہا تھا، فوراً نکلو. اے حنظلہ
کہیں غسل کرتے تجھے دیر ہی نہ ہو جائے۔ اسی حالت میں سامان مقتل تھاما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر دی۔ وہ ایک پیغام پہ، ایک آرڈر پہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے تھے۔ اس لیے اللہ نے بھی مانا ہے محبت ہو تو ویسی ہو، ایمان ہو تو ویسا ہو۔ دشمن بھاگ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن شہداء کا معائنہ کر رہے، معائنہ کرتے کرتے حنظلہ کی میت پاک آئی تو آپ ایک دم پیچھے ہٹ گئے، چہرے کو چھپاتے ہوئے پیچھے ہٹے۔ آپ نے فرمایا میرے حنظلہ کے گھر والوں کو لاؤ۔ حنظلہ کے گھر والوں کو لایا گیا، صحابہ حیران ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ میرا حنظلہ کس کیفیت میں آیا تھا؟ کہا اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں آپ کے حنظلہ کی شادی کی پہلی رات تھی، غسل فرض ہو چکا تھا۔ آقا دیر سے ڈرتے ہوئے آپ کے حنظلہ نے غسل بھی نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے لڑیاں بہہ پڑی، آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تار ہونے لگی۔ آپ روتے ہوئے فرماتے ہیں بس یہی بات ہے، میں بھی حیران تھا، باقی بھی تو شہداء پڑے ہیں لیکن فرشتے جنت کے پانی سے صرف حنظلہ کو غسل دے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جب حنظلہ کو اٹھایا تھا حنظلہ کے بالوں سے اللہ کی قسم پانی ٹپک رہا تھا۔ یہ وہ صحابہ تھے جو یہ محبت کر گئے، کامیابی لے گئے، دنیا کی زندگی گزار گئے۔ ہم میں سے بھی ہر ایک کا جنازہ اس کے گھر سے نکلنے والا ہے۔ جنازہ اٹھنے سے پہلے پہلے اپنی فکر کر لو، اپنی اصلاح کر لو، اپنے محبوب پیغمبر کی فرما برداری میں اپنے آپ کو ڈھال لو۔ ہمارا اپنا فائدہ ہے، نہ ڈھالیں گے اپنا ہی نقصان ہے۔ سب کوئی ہم کو چھوڑ کے واپس آ جائے گا، پھر ہمارے اعمال ہوں گے یا ہم ہوں گے، پھر ہماری ملاقات اس ذات سے ہونی ہے جس ذات کو سب سے زیادہ محبت اور پیار اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے محبوب پیغمبر سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سے صحابہ کی طرح پیار کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔